وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود صد الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام حاضرین واجب الاحترام حضرت نارائن رسول کربلا، میرے لیے یہ مقام اعزاز ہے اور محل افتخار کہ یہ برمنگھم اور مانچسٹر کی مجالس کے بعد بزرگ محترم جناب تصور شاہ بخاری صاحب کے توسط اور وساطت سے مومنین لندن سے بھی خطاب کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ 3 دن تک جاری رہے گا. آج یہاں کل اور پرسوں بھی لندن میں ہے، یہ مجھے پتہ نہیں کہاں ہے. ابھی تو آپ ہنس رہے ہیں. اللہ آپ کو سلام رکھے، آپ کی محبتوں کا، آپ کی چاہتوں کا، آپ کے اس جذبہ ایمانی کا معترف بھی ہوں اور اب تو کچھ معتقد ہو چلا ہوں. ہمارے ادارہ حسینیہ مشن برمنگھم کے دوست اور احباب، ان کا میں خاص طور سے شکر گزار ہوں جن کی محبت اور خلوص کی وجہ سے میرے لیے اور میرے برادر محترم ممتاز شیعہ رہنما ہمارے ملک کے روزہ ندائے شیعہ کے چیف ایڈیٹر جناب جعفر حمید صاحب بھی میرے ہمراہ تشریف لائے اور آپ حضرات جو اخلاص پیش کر رہے ہیں اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہاں مسلسل رہا جائے اور مسلسل پڑھا جائے. یوں بار بار ٹکٹ کنفرم ہوتے ہیں اور بار بار ٹکٹ کنفرم ہو رہے ہیں اور صورتحال آپ کی محبتوں کی کچھ ایسی ہے، لیکن جو وہاں جا کے بھائی اپنا حاصل ہونا تھا اور جتنے یہ باتیں وہاں کر کے آئے تھے یہ کم سفر سے وہ پھر ہوگا. تو ظاہر ہے کہ محبتوں پر محبتیں قربان کی جاتی ہیں. محبت کا جواب صرف محبت ہی ہوتا ہے، اخلاص کا جواب صرف اخلاص ہی ہوتا ہے، خلوص کا جواب صرف خلوص ہی ہوتا ہے، احسان کا جواب صرف احسان ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ احسان کا لفظ اصل میں کسی شرمندگی کا لفظ نہیں ہے، اسے پہچاننا چاہیے. یہ ہم چونکہ اپنی زبان میں غربت کا شکار ہے نا، اس لیے قرآن مجید کے لفظوں کے صحیح ترجمے کرتے ہوئے بھی شرمندہ ہوتے ہیں. اسی لیے میں مسلسل کہتا چلا رہا ہوں بھائی آپ سے کس نے کہا تھا کہ آپ قرآن کے ترجمے کریں؟ آپ کو کس حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ آپ قرآن کی تفسیریں کرنے لگے؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ قرآن کی تعریف کریں؟ آپ کو تو منع کیا گیا. یہ سامنے نہیں لکھا ہوا، یہ حدیث نہیں ہے، وصیت ہے. لکھے نا جو سامنے کی تاریخ فیکم مستقل ہے، یہ حدیث سے
حدیث ہی نہیں ہے، یہ مقام وصیت پر پیغمبر اسلام نے کہا ہے۔ عام مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ عام مسلمان مرتے وقت اگر کوئی وصیت کر جائے تو اس کو پورا کرنا دوسرے مسلمان پر واجب ہے۔ عام مسلمان کی وصیت کو اتنا واجب سمجھتے ہو، اہل بیت کی مدد کو اتنا مستحب سمجھتے ہو۔
یا قرآن کی تفسیر کرے یا قرآن کی تعویل کرے، اس لیے کہ قرآن فصاحت و بلاغت کلام الہیہ کا نقطۂ عمل ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت پر ہمارا ایمان، ایک ایک سورت پر ہمارا ایمان، ایک ایک زیر زبر پر ہمارا ایمان، الحمد سے لے کر الناس تک جو کچھ ہے یہی قرآن ہے۔ غلط پروپیگنڈا جو لوگ کرتے ہیں اسی پر ہمارا ایمان، جو کچھ ہے انہی 30 پاروں میں ہے۔ قرآن کے ہم تو قرآن کا انکار کر ہی نہیں سکتے، ہمارا تو قرآن کے ایک ایک نقطے پر بھی ایمان ہے۔ اور آپ کو سلامت رکھے، سلامت رکھیے۔ لیکن ایسا محترم جو بات ہم کر رہے ہیں، جو بحث ہم کر رہے ہیں ان مجالس میں مسلسل قرآن فہمی کی جنہیں غلط فہمی ہے اس پر ہی مسلسل گفتگو ہو رہی ہے حقیقت، اور اسی سے ہم کو نتائج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ ملت اسلامیہ تحمل کے ساتھ، تدبر کے ساتھ غور کرے، فکر کرے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچے۔ اس لیے کہ قرآن اللہ کی وہ واحد کتاب ہے جو قلب پیغمبر پر بطور معجزہ رہا، اور کتابیں بھی آئی اور انبیاء پر بطور ضروری چیز، یہ بطور معجزہ نہیں کہیں، یہ لوگ پر لکھی ہوئی آئی، کوئی کسی اور طریقے سے آئی، کوئی اور، لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے آپ پر فرقان نازل کیا اور پھر اس دعوے کے ساتھ نازل کیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے۔ بڑی توجہ دار مطلب اگر آپ فرما لیں گے، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تم اسے مٹا نہیں سکو گے، تم اسے ختم نہیں کر سکو گے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جملے پر غور کریں، دیکھیں اب آپ قرآن کے اس معنی پر ذرا سا ٹھہر کر ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اگر اس قرآن سے مراد یہ کمپائنڈ بک ہے جو ہر ایک گھر میں ہے، ہر مسجد میں ہے، ہر حجرے میں ہے، ہر مولوی کے پاس ہے، جسے عدالتوں میں لوگ اٹھائے پھرتے ہیں جھوٹی گواہی کے لیے، تو جو ہے اگر اس قرآن سے مراد یہی قرآن ہے تو اس قرآن کے تو معنی بھی بدلے گئے، اس کے ترجمے بھی بدلے گئے، اس کی تفسیر بھی بدلی گئی، اس کی تعبیر بھی غلط کی گئی، اس قرآن کو جلایا بھی گیا، اسے نیزوں میں بھی بدل کیا گیا، اسے دارالمعارف کے دروازے پر ولید ابن یزید ابن عبد الملک ابن مروان نے ایک غلط بات نکالی، صحیح بات نکالی تھی اس کے متعلق، اس نے غلط سمجھا تھا، اس نے دارالمعارف کے دروازے پر رکھا کر اس پر 3 برسائے تھے کہ تو مجھے جبار عنید کہتا ہے، کیونکہ اسے کہا تھا قرآن حال میں نکلا گیا تھا، تو اس کو جلایا بھی گیا، اس پر تیر بھی برسائے گئے، اس کے اوراق بھی جلائے گئے، اسے نیزوں پر بھی مدد کیا گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کہاں حفاظت ہوئی؟ اگر آپ دوستوں نے غور فرمایا تو ایک اہم سی فکر اپنے نوجوان دوستوں کی نظر کروں گا، بزرگ اور علماء کرام مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں صرف اپنے نوجوان دوستوں سے خطاب کیا کرتا ہوں، اس لیے ذرا سا اس جملے پر توجہ فرما لیں۔ بھائی یہ اتنے مرحلوں سے اور اتنی قیامتوں سے 14 صدیوں میں قرآن گزرا، کس کس انداز سے اس پر ظلم ہوئے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے یہ نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم حفاظت کریں گے۔ قرآن ماننے والے، قرآن پڑھنے والے اسے نیزوں میں مدد کر رہے ہیں، کہاں حفاظت کیا جا رہا ہے؟ جب اس کے 500 نسخے حکومت کے وقت جلا رہی تھی، 500 نسخے تیسری حکومت میں جلائے گئے، مختلف بلاد اسلامیہ سے منگا کر، اور نیا قرآن نیا مصحف جاری کیا گیا آفیشیل، تو چلائے گئے، آیات چلائی گئے، تو اس وقت اللہ نے حفاظت کہا، اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو
آپ تو وہ ہے. میں نے کہا اللہ کے واسطے میں ہمیں ستارہ رکھے اور کہتے ہیں ستارے ہمارے لیے کچھ اچھے نہیں ہوتے. اور ستاروں کو تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا. ستارے نیک بھی ہوتے ہیں, بد بھی ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, نحس بھی ہوتے ہیں, مبارک بھی ہوتے ہیں, اٹھتے بھی رہتے ہیں, بھاگتے بھی رہتے ہیں. اسی لیے پروردگار تیرا احسان ہے میرے مالک کہ تو نے قرآن مجید میں ستاروں کی قسم نہیں کھائی. احسان ہے میرے مالک کا, ورنہ ہمیں تو لوگ تانا دے دے کر مار دیتے. یہ دیکھو ستاروں کی قسم اللہ نے کھائی. سب ستارے ہیں ہدایت کے, جس کی چاہت کی پیروی کرو. اللہ کرے ہر ایک کی پیروی کرو. جہاں وہ ستارہ جائے تم بھی جاؤ. یہ احسان پروردگار ہے کہ میرے والد نے قسم ستاروں کی نہیں کھائی, ستارے کی قسم کھائی. نجم اذا ہوا ایک پرٹیکولر اسٹار, تو مخصوص ستارہ. قسم ہے اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا, جب تک وہ آسمان پہ تھا قسم کھانے کی منزل نہیں ملی. یعنی جب تک وہ عرش پر رہا نگاہ بشیت میں قسم کھانے کی منزل پر نہیں آیا, اس قابل نہیں تھا. لیکن جب وہ عرش سے ٹوٹا اتنا معتبر ہو گیا کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی. رسول
توجہ پر, لیکن ایک مرحلے پہ ذرا رک جائے. ماں زندہ ساتھ رکھو. بابا بابا ہمارا نبی نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ, کبھی نہیں بہکا. قرآن نے قسم کھائی, خدا نے ضمانت لی کہ ہمارا نبی کبھی نہیں بہکا, کبھی گمراہ نہیں ہوا. قانون قرآن کیا ہے؟ میں فیصلہ کن جملہ دینے جا رہا ہوں, بہت توجہ ایک ایک شہر کی چاہتا ہوں. قرآن نے قسم کھائی, پروردگار نے ضمانت لی کہ ہمارا نبی کبھی نہیں بہکا, ہمارا نبی کبھی گمراہ نہیں ہوا, کبھی نہیں بہکا. مجھے صرف اتنا بتا دیں, ملت اسلامیہ کے قرآن پڑھنے والے, کہ یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی یا نبی پر بہکنے کا الزام پہلے لگا؟ کہہ رہا ہوں, میں مر بھی جاؤں گا تو آپ کے میرا جملہ نہیں بھولیں گے. اس وجہ پر یہ جملہ کہہ رہا ہوں. آپ بہت فرمائیں, اور آپ کو سلامت رکھے. آپ کو صرف توجہ فرمانا ہے. صرف مجھے ملت اسلامیہ اتنا بتائے کہ یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی یا نبی پر بہکنے کا الزام پہلے لگا؟ اگر آیت کے نازل ہونے سے پہلے کسی نے الزام لگا دیا تو میں کمیونٹی سمجھ کر معاف کر دوں گا. کسی کی ذاتی کوئی عزت نہیں ہے, کسی کی کوئی خاندانی پس منظر نہیں ہے, کسی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی سلسلے کی کڑیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں. میں آپ کو جملہ سنایا, ششکار شریف کا جملہ سنا دوں آپ کو. علی سے مقابلہ کر رہے تھے لوگ بیٹھے ہوئے, پیغمبر اسلام تک خبر پہنچی, کسی نے آ کر علی کی شکایت کی, دوسرے نے آ کر کی, تیسرے نے آ کر کی. آخر پہلی مرتبہ جمیل رسالت پر شکر پڑی ہے, ممبر پر گئے ہیں, ساری مسجد چھلک گئی ہے مسلمانوں سے, تو ایک جملہ کہا ہے کہ تم لوگ کیا کہنا چاہتے ہو علی کے لیے, تم علی کے لیے مجھ سے کیا سننا چاہتے ہو. یعنی جلال کے عالم میں سرکار صاحب نے یہ خطبہ دیا ہے, تم علی کے لیے کیا کہنا چاہتے ہو اور مجھ سے کیا سننا چاہتے ہو. علی کی قیمت کرتے ہو, علی کے پیٹ پیچھے برائی کرتے ہو, علی کی برابری کا تصور بھی نہ کرنا, اسی لیے کہ
آپ کو آگاہ کر دوں ان کے لیے یہ کون ہے. جو ہے دوستو یہ وہ امام کعبہ ہے کہ اب سے 800 برس پہلے جب ایک گروپ نے گروہ نے خانہ کعبہ پہ قبضہ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, محرم کے بالکل نزدیک, تو سارے کچھ حاجی کعبے کے اندر محصور ہو گئے تھے. ان سب کو چھوڑ کر یہ کعبے کا امام مفرور ہو کر آ گیا تھا. اور جب اخباری نمائندوں نے عبداللہ بن سمیہ سے پوچھا آپ کیسے بچ کے نصیب لے آئے, کہا میں بھیس بدل کر آ گیا تھا. کہا اچھا بھیس بدل کر, چونکہ وہاں تو عربی چلتی ہے نا, اچھا بھیس بدل کر آ گئے تھے. اچھا تو آپ نے تقیہ کیا تھا, تو کیا تقیہ کرنا جائز ہے؟ نازل ہو جاتا
کہتا ہے وہ وحی ہو جاتی ہے. کسی نے نہیں دیکھا کہ کب فرشتہ آئے. لب رسالت کی جنبش کے منتظر رہے. جسے میرے رسول نے قرآن کہہ دیا وہ قرآن بن گئے. جسے حدیث کہہ دیا وہ حدیث. قرآن بھی زبان رسالت پر جاری, حدیث بھی زبان رسالت پر جاری. مولوی تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث؟ جبکہ متکلم ایک ہے. جبکہ متکلم ایک ہے, زبان کا بھی فرق نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن عربی میں ہوتا اور حدیث فارسی میں. ایسا بھی نہیں. متکلم بھی ایک, زبان بھی ہے, تو بغیر دیکھے ہوئے جو رسول نے کہہ دیا اسے مان لیا کہ یہ قرآن ہے. یہ قرآن رسول ہی نے تو کہا ہے نا. یہ جو جنہیں قرآن فہمی کی غلط فہمی ہے ان سے میں خطاب کر رہا ہوں, اور میرا یہ جملہ خالی نہیں جانا چاہیے. محمد مصطفیٰ کا مقابلہ قرآن سے بھی نہیں کیا جا سکتا. تمہاری تو حیثیت کیا ہے, مسلمان کی تو حیثیت کیا ہے. اگر قرآن بھی یہ کہے کہ میں مصطفیٰ کے برابر, تو قرآن قرآن نہیں رہتا. اس لیے کہ قرآن نے نہیں بتایا کہ یہ مصطفیٰ ہے, مصطفیٰ نے بتایا کہ یہ ہے.
پہچاننے سے، علم سے نہیں ہے، معرفت سے ہے، لیکن معرفت کے لیے علم ضروری ہے اور علم کا قبلہ دوست ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے واضح طور پر کہا نا مدینۃ العلم وعلی الباب، میں شہر علم ہوں۔ آپ کی متعدد بات سنی ہوئی حدیث ہے، میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ، میں ہوں شہر علم، علی اس کا دروازہ، دی اونلی دروازہ، دی اونلی ڈور، وہ علم رسالت جو ساری کائنات پر، سارے عالمین پر محیط ہے، اس علم کا شہر کا ایک دروازہ۔ یہ یا رسول اللہ چھوٹے چھوٹے شہروں کے 8-8, 9-9, 10-10 دروازے ہوتے ہیں، یہ ہمارے لاہور شہر کے اتنے دروازے، ملتان کے اتنے دروازے، یہ اتنے دروازے ہوتے ہیں۔ مولا آپ کا شہر علم تو ساری کائنات پر محیط ہے، تو یا رسول اللہ اپنے علم کے شہر کے 10-20 دروازے مقرر کر دیتے لوگ، آپ میرے جملے میں توجہ کر لیں، لوگ تاکہ لوگ بھی خوش ہو جاتے، سب کو مطمئن کر دیتے، لوگوں کو زبردستی شہر میں کھڑکیاں نہ بنانی پڑتی، چھتیں نہ لگانی پڑتی، بغیر یہ سوچے سمجھے عقل پر ہاتھ مارے بغیر کہ گھر میں کھڑکیاں ہوتی ہیں شہر میں نہیں ہوتی۔ ولی کہتے کائنات کی کنٹرولنگ اتھارٹی کو، ولی کہتے پوری کائنات کے ریموٹ کنٹرول کو، جب چاہے کائنات کا سوئچ آن کر دے، جب چاہے سوئچ آف کر دے۔ دنیا کی کوئی طاقت سورج کا راستہ نہیں بدل سکتی۔ لیکن ولی وہ ہے جو انگلی کے اشارے سے، اور آج کی سائنسی دنیا نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ نظام شمسی کے تحت چلنے والا ہمارا گلوب، ہمارا کرۂ ارضی، یہ چھوٹا سا سیارہ جس پر 4 ارب انسان رہتے ہیں، ان کا منتظم اعلیٰ سورج ہے، آفتاب ہے، اور اس کے گرد ہزاروں لاکھوں کروڑوں سیارے مخصوص فاصلے سے گردش کر رہے ہیں، توانائی لے رہے ہیں، انرجی لے رہے ہیں، طاقت لے رہے ہیں، زمین کو حرارت دے رہے ہیں، انسانوں کو زندگی دے رہے ہیں، نظام تنفس کو بیلنس کیے ہوئے ہیں، زراعت دے رہے ہیں، بارش دے رہے ہیں، بادل دے رہے ہیں، روشنی دے رہے ہیں، ہیٹ دے رہے ہیں، گرمی دے رہے ہیں۔ یہ ساری موجودہ سائنس نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ سورج اس پورے نظام کا منتظم اعلیٰ ہے، اور یہ ہزاروں لاکھوں سیارے ایک مخصوص ڈسٹینس پر، مخصوص فاصلے پر اس کے گرد گردش کر رہے ہیں، اور سائنسدان یہ کہنے پر آج مجبور ہو گئے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر ان مخصوص سیاروں کا اس سورج سے فاصلہ غلط یا کم ہو جائے، زیادہ یا کم ہو جائے، تو آسمان اور زمین میں فساد برپا ہو جائے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، سمندر ابل جائے، قیامتیں آ جائے، اندھیرا چھا جائے، بجلیاں گر جائے۔ اگر یہ سیارے سورج سے فاصلے پر کم و بیشی پر آ جائے تو آسمان اور زمین میں فساد برپا ہو جائے۔ ولی کی طاقت، میرے علی کا کمال یہ نہیں ہے کہ سورج کو انگلی سے بچایا، کمال یہ ہے کہ سورج کو بے وقت جگایا اور نظام شمسی میں خلل نہیں آیا۔
یہ کسی دین پر ٹھہری ہوئی ہے نا، جس پر یہ چھت کا دار مدار ہے، اس پورے مرکز کو اگر نکال دیا جائے چھت گر پڑے گی نا۔ ولی کا کمال یہ ہے کہ مرکز کو ہٹا دیا، چھت قائم رہے گی۔ ایک مثال تو نہیں ہے، کتنی مثالیں دوں؟ اسی علی کا جو علی بیٹا تھا، امام علی رضا، ان سے جب جادوگر نے شوق نوازی کرنا چاہے اور عباسی بادشاہ نے ان کی توہین کرنا چاہے اور جادوگر نے 3 مرتبہ روٹی امام کے آگے سے اٹھائی اڑائی جادو کے ذریعے، امام دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھاتے روٹی جادوگر اڑا دیتا ہے، پھر وہ طرف بیٹھ گیا، پھر دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر اڑایا، پھر تیسری مرتبہ جب جادوگر نے یہ حرکت کی بادشاہ کے کہنے پر ایک مرتبہ علی کا بیٹا علی بن گیا، اور دربار میں علی بن گیا۔ اب کہتا نظروں سے قالین پر بنے ہوئے آڑی ترچھی لکیروں کو دیکھ کر کہتا ہے، شیر کی تصویر کو دیکھ کر کہا کیا دیکھتا ہے اٹھ اور جادوگر کو نکل جا۔ آج کی سائنس اور آج کی دنیا کہتی ہے کہ کسی شے کی تخلیق کے لیے مادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آڑی ترچھی لکیریں بتاؤ مجھے مادہ ہے یا روح؟ بڑی سائنسی گفتگو کرنے کے آتی ہے لوگ، بتائیے بیٹر ہے اسپرٹ ہے کیا ہے؟ یہ تصویر جو بنی ہوئی ہے نہ مادہ ہے نہ روح ہے، بس جو مادے اور روح کا محتاج نہ ہو شریعت مصطفیٰ میں اسے امام کا، اور اس سے کم کا کوئی امام نہیں ہے، سب غلام ہے۔ اس مجلس میں اپنے نوجوانوں کی نظر کر کے جا رہا ہوں اور اس بات کو ضرور محسوس کریں گے آپ، اس کا خوبصورت ترین نتیجہ وہ یہ کہ کمال یہ نہیں ہے، میں بہت ڈیپ میں جا کر آپ واقعات کو دیکھتا ہوں پھر نتیجہ دیتا ہوں۔ میرے مولا پہ یہ کمال نہیں ہے کہ تصویر کو شعر بنا دیا، کمال تو شعر کا ہے کہ وہ ہے تو بہرحال حیوان ہے۔ سب کے شاداب کھلے ہوئے چہرے میں دیکھ رہا ہوں جو نور برائے علی کے نور سے منور ہے، اس وقت سارے چہرے میں ایک ایک چہرہ محسوس کر رہا ہوں اس وقت، آپ جس طرح اللہ کی معراج پر ہیں اور جس خوبصورت یعنی آپ کو فخر ہو رہا
حکم کیا وہ بن گئے، لیکن ہے تو حیوان تھا، اسے انسان بننے کا حکم تو نہیں دیا. اچھا واقعہ میں کوئی اجرے کا نہیں ہے جہاں صرف مولانا ہو، شیر ہو اور امام ہو، امام کے اتر اور اسے نکل جائے. واقعہ ہے بڑے دربار کا، 500 آدمی اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آخر حیوان حیوان ہوتا ہے. حیوان حیوان ہوتا ہے. کسی تاریخ سے اگر دنیا کے کوئی مورخ یہ ثابت کر دے کہ اس حیوان نے جو میرے مولا کے حکم پر شیر بھرا تھا اس نے کسی اور درباری کا پنجہ مارا ہو، کسی اور کو زخمی کیا ہو، کسی اور کو چھپا ہو، کسی اور کا جبڑا توڑا ہو، نہیں اٹھا اور جادوگر کو نکل گیا. اب آپ سمجھے کہ اگر شرافت ہو تخلیق میں، خلقت میں، اگر شرافت ہو تو انسان حیوان بھی پہچانتا ہے کہ امام کا دشمن کون ہے. رسول اللہ نے کہا نا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ فلاح پا جاؤ. رسول نے کہا نا اللہ سمجھنے کی بہت توجہ دوستو، سمجھنے کی چیز نہیں ہے، ماننے کی چیز. عقیدہ ماننے کو کہتے ہیں. اللہ فتووں سے نہیں منوایا گیا، مخبر صادق کی خبر سے عقیدہ بنتا ہے. مخبر صادق کی خبر سے عقیدہ بنتا ہے. کل کی مجالس میں عرض کروں گا کہ صادق کسے کہتے ہیں. انشاءاللہ آگے چل کر کرو پرسوں مجالس میں، لیکن ذرا سا اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لیتے ہیں. مخبر صادق کی خبر سے عقیدہ بنتا ہے، فتوے سے نہیں.
24,000 पैगंबरों की न वसीयतें पता, न खानदान पता, न उनके असल नसब पता। किसी मुसलमान को 1,24,000 के नाम याद नहीं, लेकिन ईमान 1,24,000 पर है ना, एक भी कम नहीं कर सकते। वली की ताकत बता रहा हूँ, मासूम की ताकत क्या है, और तारीखी फैसला होगा अगर आपने गौर किया। 1,24,000 पैगंबरों पर ईमान है ना सारे मुसलमानों। पूछो किसी मौलवी से, ये अब्दुल्लाह बिन सुमैया से पूछो। और मौलाना फजलुर रहमान एक खबीस आया हुआ है पाकिस्तान से, जो कहता है कि जुलूस बंद कर दो, अज़ादारी बंद कर दो, दीवारों में महदूद कर दो। वो भी आया हुआ है भाई, ये बंद बहुत याद है, इसलिए कि देवबंद है। पैमाना यही रखिए कि मुखबिर सादिक ने 1,24,000 कहा
جس نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ آپ سے منوایا اسی نے تو علی ولی اللہ فرمایا. اور جب کہنے والا نہیں بدلا تو آپ کا شجرہ کیسے بدلا؟ متکلم تو وہی ہے جس کے کہنے پر آپ نے قرآن کو قرآن مانا، توریت کو توریت مانا، زبور کو زبور مانا، انجیل کو انجیل مانا، صحیفہ ابراہیم کو صحیفہ ابراہیم مانا، صحف موسیٰ کو صحف موسیٰ مانا، فرشتوں کو فرشتہ مانا، جنت کو جنت مانا، دوزخ کو دوزخ مانا، کوثر کو کوثر مانا، تسنیم کو تسنیم مانا، سلسبیل کو سلسبیل مانا. کوثر کو مانتے ہو ساقی کوثر کو مانتے ہوئے موت آتی ہے. جنت کو مانتے ہو سردار جنت کو کیسے علی ولی اللہ ہے، اذان میں کہا ہے، کلمے میں کیسے ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، یہ ہے، جز ہے، کل ہے، نہیں ہے. میں کاؤنٹر کوشچن کرتا ہوں یہ لا الہ الا اللہ کہا ہے؟ اللہ نے کہا تھا تم سے ثبوت لاؤ. خدا بادوں کا شریک علم سے تو سمجھا نہیں سکتے، سمجھا دیا تو وہ خدا نہیں رہے گا، تم آدمی نہیں رہے گا. ہر بات تو شرط مانتے ہو، شرط دے صاحب، شرط دے صاحب، شرط دے. میں مان رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط لاؤ. اللہ کہہ گیا ہوں دوستوں، بڑی جرأت چاہیے، کلیجہ چاہیے یہ بات کہنے کے لیے. کہ کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ. یہ علی ولی اللہ میں نے کہا.
اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری تاریخ اسلام میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا حیات پیغمبر کی 23 برس کے 65 کے دنوں میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی بہادر نے کسی کافر کی نقشیر پھوڑی ہو یا اپنی چھڑوائی ہو. چیلنج کر کے کسی کافر پوری ہسٹری میں کوئی بات اور کیا کروں، باتیں نہیں بڑھتی چلی جاتی ہے آپ کے ذوق سماج سے. لیکن میں بزرگوں کو سمجھتے ہوئے کر دیا چکے دے رہا ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں ذرا سا یہ جملہ آج کر دوں آگے بڑھو کہ اگر رسول کہے جاؤ تو واپس آنا حرام، اگر رسول کہے آؤ تو چڑھتے چلے جانا، اگر رسول کہے بولو چپ رہنا حرام، اگر رسول کہے چپ ہو جا تو شور مچانا حرام. یہ جملہ میرا پہنچا دو کہ ہم لمبی چوڑی بحث میں نہیں پڑتے. ہم علم کے دور کے نسل ہیں، ہم نوجوان نسل ہیں، ہم روشنی کے دور کے لوگ ہیں. 2+2=4 کی بات مانتے ہیں. ہمیں قرآن کی آیت سے صرف اتنا بتا دو کہ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کلمے میں امیر ولی اللہ ہے یا نہیں ہے، اذان میں ہے یا نہیں ہے، مستحب ہے یا سنت ہے، قربت کی نیت سے ہے یا واجب ہے، جزو ہے یا کل ہے. ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. ہم تو ایک اعلان کرنا ہے پانراتی اپنی پوری قوم کی طرف سے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں مت کرو. اگر بہادر ہو تو سامنے آ کر صرف ایک بات کرو
نہیں تھی. جو کسی کے بعد چل کر جائے وہ علی نہیں ہوتا. جس کے بعد سب چل کر آئے اسے علی نہیں ہوتا. اسی لیے کہ مثل علی کا مثل الکعبہ. رسول اللہ نے فرمایا علی کی مثال کعبے کی مثال ہے. تو کعبہ چل کے کسی کے پاس نہیں آتا. سب چل کر کے ساتھ انشاءاللہ 7:30 بجے مجھے پتا 7:30 بجے آواز بلند نعرہ صلوات. ہاں 7:30 کا ٹائم ہے. 8 بجے انشاءاللہ ٹھیک میں بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہاں پہ جب آپ تشریف لائیں گے تو تفصیل میں بتاؤں گا. والنجم اذا ہوا پر بات رکی ہوئی ہے. یہ بات وہاں سے آگے بڑھے گی. یہ بات ذہن میں رہے. اور تحفظ قرآن کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. یہ بات ذہن میں رہے. اس کی وضاحت ہونی ہے. اللہ نے کیسے عبادت کی, کسے کہتے ہیں قرآن. ابھی تو لبے رسالت کی ترجمانی پر 1.5 گھنٹے ختم ہوں گے. اب یہ بات بھی کہیں صاف ہوگی کہ معاذ اللہ صاحب کو وباغا, تمہارا نبی نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا. یہ بات بھی صاف ہوگی کہ قرآن نے تو قسم کھائی. تو یہ آیت پہلے آ گئی تھی. علم آ جانے کے بعد جو زمانے اسے قرآن نے کیا کہا ہے, یہ بھی کل بات میں صاف ہوگی قرآن ہی سے. یہ سارے میں کانورسیشن نے آدمی چھیڑا ہے, اس کے ساتھ کیا. میں کہتا ہوں صاحب ذہن میں رکھیں, کل سے کل پرسوں شروع کر دیں. اس وجہ سے ان دونوں بیان کروں گا آپ کی خدمت میں. آج تو صرف اس جملے پر پوری توجہ فرما لیں کہ فراز دار سے علی والا بننا ہے تو ایسے بڑھو, ورنہ علی نے کوئی درخواست نہیں دی ہے. ضروری علی ولی اللہ کہتا سب حسن قربت سے ہے. کہیں تو نہ کہیں وہ کہہ کیوں رہے, چھوڑ ہی دو نا. آج تک کسی نے چھوڑا بھی نہیں. ایسا پڑتا ہے کہ چلون سے لگے بیٹھے. یہ کس ملک کی کرنسی بول رہی ہے ہمارے کپڑے کی روشنائی میں. علی والوں کو سیب نہیں دیتا, تیل بیچنے والے تیلیوں سے ملنا. سوچو گے اس جملے پر. صبح نے کہا بننا ہے دوستو, تو اس طرح آنے والے ہو. یہ دنیا کی بین الاقوامی حقیقت ہے, یونیورسل ٹروتھ ہے. اور انٹرنیشنل لا یہ کہ عام زندگی میں انسان اگر کوئی بات کہہ دے تو اسے مانو یا نہ مانو, اس کے سچ اور جھوٹ کی تحقیق کرو. مگر جو ڈیتھ اسٹیٹمنٹ ہو نا اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. مرتا ہوا انسان جب نزاعی بیان دیتا ہے اس کی سچائی پر عدالت بھی ایمان لاتی ہے. ایسا ہے ڈیتھ اسٹیٹمنٹ کی اہمیت ہے. مرتے وقت نزاعی بیان یہاں بھی بیٹھے ہوئے وہ بھی کہہ رہے ہیں
جاتی ہے نا پھانسی دینے والی یہ بھی قانون ہے نا آخری خواہش کا ہے فراز داد سے میسا تو تم سب کے لیے بیان دیا ہے مانو ڈیتھ اسٹیٹمنٹ دیکھو جو داد کی چوٹی سے دیا آدمی سب نے فراز داد سے میسا خدا کے لیے سمجھ لینا پھانسی پر ہے فراز داد فراز بلندی داد پھانسی ہینگنگ پوزیشن میں جب ہے اس وقت کیا بیان دیتے ہیں مثلا اگر ضائع چلا گیا مجھے قبر تک افسوس رہے گا اگر آپ نے قبول کر لیا دعائیں دوں گا دل کی گہرائیوں سے آپ نوجوان دوستوں اور بزرگوں سے دعائیں دوں گا سب سے اس جملے پر توجہ اور آپ سے تاریخی رہا دوں گا نظر کی تاریخ کا فراز دار سے میر صاحب بیان دیتے ہیں رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں
کہتے ہیں نا میرے مولا آپ فاتح خیبر ہیں، تو انگلیوں پہ ہاتھ کے لیے خیبر کا دروازہ اٹھانا آسان تھا، مگر 56 برس کے بوڑھے باپ کے لیے 18 برس کے کڑیے جوان کیا سن رہے ہیں؟ عجیب رخ اڑ گیا ہے، جواب کریں گے آپ نوجوانوں چکے اتنے جذبہ ایمانی میں بیٹھے ہوئے مدد کے سلامت رکھے۔ ایک جملہ میں ضرور کہوں گا، سارے علماء نے متفقہ طور پر یہ لکھا ہے کہ حسین کو جس شہید نے مقتل میں زخموں سے چور ہو کر پکار، حسین اس شہید کے لاشیں